کے نیک بندے سب سے پہلے تو اپنے دل کے اندر یہ بات بٹھا لے کہ جس شریعت پر تو عمل کرتا ہے، جس قرآن کو تو مانتا ہے اور جس نبی کو تو فالو کرتا ہے، اس نے تجھے کسی بھی زمانے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ ہاں عقل میری اور آپ کی کام کرنا بند کر دیتی ہے، میں اور آپ قرآن کا مطالعہ چھوڑ کر دنیا کی طرف روا اور دوا ہو جاتے ہیں، میں اور آپ اپنے علماء کو چھوڑ کر ہاں دوسروں کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، میں اور آپ اپنے علماء کی صحبتوں کو چھوڑ کر سوشل میڈیا پر بڑے بڑے جادوگروں کو دیکھ کر میں اور آپ ان سے متاثر ہونے لگتے ہیں۔ حالانکہ جو قرآن اللہ نے میرے اور آپ کے لیے اتارا ہے، جو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے نبی بھیجا ہے، ان کی احادیث مبارکہ رب کعبہ کی قسم قیامت تک کے لیے ہے، لیکن کوئی سمجھنے والا تو ہو، کوئی سمجھ کر کے عمل کرنے والا تو ہو۔ تجھے کسی بھی وقت میں اور کسی بھی وقت میں میرے اللہ نے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے۔ صرف کمی اس بات کی ہے کہ میں اور آپ قرآن کو نہیں پڑھتے، میں اور آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، میں اور آپ اپنے نبی کی سیرت کو نہیں پڑھتے اور پڑھ کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ورنہ کون سی ایسی بات ہے جو میرے اللہ نے قیامت تک کی رہنمائی کے لیے قرآن کے اندر بیان نہ کی ہو؟ اگر قرآن سیدھا سمجھ نہیں آیا تو کون سی ایسی بات ہے جو اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو نہ سمجھائی ہو؟ اور اگر اللہ کے نبی کی بات بھی سمجھ نہیں آئی تو آج اللہ نے مجھے اور آپ کو علماء حق دیے ہیں جو میری اور آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا المیہ یہ ہے کہ میں اور آپ اسی قرآن مقدس کو چھوڑ کر کے چلتے ہیں، اسی احادیث نبویہ کو چھوڑ کر کے چل دیتے ہیں۔ میں اور آپ جو میرے اور آپ کے اصل رہنما ہیں، اصل رہبر ہیں، میں اور آپ کے اصل ہمدرد اور غمخوار ہیں، میں اور آپ اپنے علماء سے ہی دوری اختیار کرنے لگتے ہیں، اور خالی دوری پر بس نہیں، میں اور آپ تو ان سے بغض بھی کرنے لگتے ہیں، حسد بھی کرنے لگتے ہیں، مخالفت بھی کرنے لگتے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے، جب اتنی بڑی بھاری غلطیاں میری اور آپ کی زندگی میں ہوں گی تو کون مجھے اور آپ کو کون دیکھے گا، کون رہنمائی کرے گا، کون پرسان حال ہوگا؟ لیکن یہ تو قربان جاؤ علماء کی ان مقدس جماعت پر جو گالیاں سنتے ہیں لیکن مسکراتے ہیں، علماء کی ان قربانیوں پر قربان جاؤ جو سمجھتے ہیں کہ بلا آدمی میرا مخالف ہے لیکن اسی سے مسکرا کر کے مسافہ کرتے ہیں، اسی سے مسکرا کر اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے، کوئی جماعت تجھے اس زمین پر ایسی نہیں ملے گی جو تیری برائی سننے اور تجھ سے پیار اور محبت کے ساتھ پیش آئے۔ یہ صرف علماء کی مقدس جماعت ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، لیکن میں اور آپ انہی سے بدگمان ہو گئے، سوشل میڈیا کے جادوگروں سے متاثر ہو گئے، آج اسی کے سب سے زیادہ فالوور ہو گئے، جو علماء کی برائیاں بیان کرتا ہے، جو علماء میں کمیاں نکالتا ہے، جو علماء سے مجھے اور آپ کو کاٹنے کی بات کرتا ہے، جو علماء سے مجھے اور آپ کو الگ لے کر کے چلنے کی بات کرتا ہے۔ آج اگر میں دیکھوں سوشل میڈیا پر اسی کے فالوور زیادہ ہیں، اسی کو فالو کرنے والے زیادہ ہیں، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے فرقے بھی بنا لیے ہیں، انہوں نے اپنی جماعتیں بنا لی ہیں، ان جماعتوں کے انہوں نے نام بھی رکھ دیے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اس زمین پر وہ بیوقوف بھی موجود ہیں جو ہمدردوں کو چھوڑ کر لالچیوں کے فالوور ہو جاتے ہیں، جو غمخواروں کو چھوڑ کر ہم جیسے جادوگروں کے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ آج جب وہ دیکھتے ہیں کہ بھکتوں کی جماعت ہمارے پیچھے ہے تو وہ اپنی جماعتوں کے نام بھی رکھ لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو یہ طاقت بھی مل جاتی ہے کہ وہ اپنا ایک الگ فرقے کا نام بھی اناؤنس کر دیتے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، یاد رکھنا یہ گفتگو میں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں، اس زمین پر اگر کوئی ہمدرد ہے انسانیت کا، یا تو اللہ رب العزت ہے یا وقت کے انبیاء ہیں۔ انبیاء کا سلسلہ ختم ہے، انبیاء کی نبوت اب نہیں
ہیں اگر میرا اور آپ کا سب سے بڑا کوئی غمخوار ہے، کوئی میرا اور آپ کے لیے راتوں کے اندھیروں میں آنسو بہانے والا ہے، دنوں کی تنہائیوں میں میرے اور آپ کے لیے دوڑنے والا ہے، تو صرف اور صرف یہی علماء کرام کی جماعت ہے۔ ہاں ظالم نے یہی تو کوشش کی ہے، ظالم نے یہی تو محنت کی ہے کہ علماء کو عوام سے الگ کر دیا جائے، عوام کو علماء سے ایک طرف کر دیا جائے، ان کی غلطیاں زور اور شور سے بیان کی جائیں، ان کی ذرا ذرا سی غلطیوں کو بڑا بنا کر کے علماء سے بدگمان کیا جائے، اور میں اور آپ بدگمانی کے اندر آ جاتے ہیں۔ آج پریشانی کی وجہ یہ ہے، آج مصیبتوں کی وجہ یہ ہے، آج مجھے اور آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر کے مصیبتوں کے اندر شکار کرانے کی وجہ ہی یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے سچے ہمدردوں سے دور ہیں، اپنے سچے غمخواروں سے دور ہیں، اور وہ کوئی اور جماعت نہیں ہے، علماء کی جماعت۔ تو میں گفتگو کرنے لگا تھا، ذرا قرآن میں مجھے بتا تو صحیح، کب تجھے میرے اللہ نے ہدایت کی باتیں نہیں بتائی لیکن میں اور آپ عمل نہیں کرتے، اس لیے پریشان ہیں۔ اسی کے تعلق سے میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی، ایک آیت کریمہ پڑھی تھی، میرے علماء سمجھ گئے کہ میں کیا کہنے والا ہوں۔ اے اللہ کے نیک بندو، ذرا قرآن کو پڑھو۔ میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو سمجھایا تھا، میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو بتایا تھا، میرے اللہ نے قرآن مقدس میں میری اور آپ کی رہنمائی کی کوئی بھی راستہ نہیں چھوڑا ہے، تمام راستے بتائے ہیں، تمام کامیابیوں کی منزلیں بتائی ہیں۔ انہی میں سے ایک راستہ میرے اللہ نے قرآن کی اس آیت کے اندر بھی بتایا تھا، لیکن اتفاق سے میں اور آپ اس سبق کو بھول گئے، پریشانیوں کا شکار ہو گئے۔ کیا کہا تھا میرے اللہ نے؟ اے اللہ کے نیک بندو، کیا فرمایا میرے اللہ نے کہ جب تم خوشحالی کی زندگی گزارو، جب تمہارے کاروبار چلنے لگ جائیں، جب تمہیں زمین پر ترقی ملنے لگے، تو ذرا چار باتوں کا خیال کرنا، ذرا چار باتوں کا دھیان رکھنا۔ اگر ان باتوں پر عمل کرو گے، فرماتا میرا اللہ، تمہیں کوئی پریشانی نہیں آئے گی، تم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، تم پر کوئی غریبی کمزوری نہیں آئے گی، تم پر کوئی بھی پریشانی ایسی نہیں آئے گی کہ تمہیں دنیا کے کسی انسان کا سہارا لینا پڑے۔ کیا فرماتا ہے میرا اللہ؟ اے میرے بندو، جب ہم تمہیں خوشحالی عطا کریں، جب ہم تمہیں دنیا کی ترقی عطا کریں، جب تمہارے کاروبار چلنے لگے، جب تمہیں ترقیاں ملنے لگے، تو ہماری چار باتوں کا ذرا خیال رکھنا۔ اگر چار باتوں کا خیال کرو گے تو یاد رکھنا، کبھی پریشانی تمہارے در پر نہیں آئے گی، کبھی مصیبت تمہارے گھر پر نہیں آئے گی۔ اتفاق سے اگر اللہ تمہیں آزمانا چاہے، یہ الگ چیز ہے، اللہ کی طرف سے امتحان ہو، یہ الگ چیز ہے، اور میں فرماتا ہے میرا اللہ کہ جو میرا بندہ ان چار باتوں پر عمل کرے گا، کبھی پریشانی اس کے گھر کا دروازہ نہیں دیکھے گی۔ پہلی چیز، جو لوگ خوشحال ہیں وہ عمل کرنے کی کوشش کریں، جو خوشحالی کی طرف اپنے قدم بڑھا رہے ہیں، اگر مل جائے تو وہ نیت کریں کہ ان چار باتوں پر عمل کروں گا۔ اور جو پریشان ہوئے ہیں وہ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں کہ کون سی غلطی ہم نے اختیار کی جس کی وجہ سے آج ہم پریشانی کا شکار ہو گئے۔ کیا فرما رہا ہے میرا اللہ؟ جب ہم تمہیں خوشحالی عطا کر دیں، جب ہم تمہیں ترقی عطا کر دیں، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جب ہم تمہیں ترقی عطا کر دیں تو سب سے پہلی چیز جو تمہیں اختیار کرنی ہے، سب سے پہلی چیز جو اپنے ذہن میں رکھنی ہے، وہ آخرت کی فکر ہے، وہ آخرت کی ترقی ہے۔ سب سے پہلے جب ہم تمہیں ترقی دینے لگے، جب ہم تمہارے کاروبار چلانے لگے، جب روزیاں تمہارے گھر میں بھر بھر کر کے آنے لگے، تو اللہ کے نیک بندو، ہاں سب سے پہلے تمہیں اپنی آخرت کا خیال کرنا ہے۔ ذرا تمہیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس دنیا کے بعد قبر بھی ہے، اس دنیا کے بعد حشر بھی ہے، اس دنیا کے بعد جنت اور جہنم بھی ہے۔ تمہیں سب سے پہلے اپنی آخرت کا خیال کرنا ہے۔ لیکن مسلمانوں کا المیہ کیا ہوا؟ مسلمانوں کی ترقی کیا ہوئی؟
کو بھولتا ہے، تو سب سے پہلے قبر کو بھولتا ہے، تو سب سے پہلے حشر کو بھولتا ہے، تو سب سے پہلے جنت اور جہنم کو بھولتا ہے۔ حالانکہ میرے اور آپ کے اللہ نے پہلی شرط خوشحال لوگوں کے لیے لگائی کہ اے میرے بندو، جب ہم تمہیں خوشحالی عطا کریں تو اپنی آخرت کا سب سے پہلے خیال رکھنا ہے، کیونکہ خوشحالی اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے اس دنیا کے اعتبار سے، اور خوشحال انسان زیادہ جلدی راضی کر سکتا ہے اپنے اللہ کو۔ اے اللہ کے نیک بندے، لیکن آج امت مسلمہ کا حال کیا ہے؟ ذرا خوشحال لوگوں کا چلنا دیکھو، ذرا خوشحال لوگوں کا بات کرنے کا ڈھنگ دیکھو، ذرا خوشحال لوگوں کا اللہ کے نیک بندوں عبادتوں کا طریقہ اور سلیقہ دیکھو، ذرا خوشحال لوگوں کو دیکھو اور ان کی بیاہ شادیاں دیکھو اور ان کے پروگرام دیکھو، ان کے سفر دیکھو، ان کے حضر دیکھو، ان کے رات کے اندھیرے دیکھو، ان کی دنوں کی تنہائیاں دیکھو۔ جن کو اللہ نے خوشحالی عطا کی ہے وہ سب سے زیادہ حرکت اپنے اللہ کو ناراض کرنے کی کرتے ہیں، سب سے زیادہ حرکت وہ اپنے اللہ کو غصہ دلانے کی کرتے ہیں۔ مجھے کہنے دیجیے، جب اللہ خوشحالی عطا کرتا ہے ہمیں نمازوں کا معلوم نہیں، جب اللہ ہمیں خوشحالی عطا کرتا ہے سمجھتے کہ روزہ رکھنا غریبوں کا کام ہے، بھوکوں کا کام ہے، اس لیے مالدار روزہ نہیں رکھتا، خوشحال روزہ نہیں رکھتا۔ آگے بڑھئے اللہ کے نیک بندے، علماء سے محبت میں اپنی ذلت سمجھتا ہے، علماء کے پاس بیٹھنے میں اپنی ذلت سمجھتا ہے، علماء سے تعلق رکھنے میں اپنی ذلت سمجھتا ہے۔ ہاں، وہ کس وقت میں علماء کو یاد کرتا ہے؟ جب اسے نقصان دکھنے لگے، جب اسے نقصان کے بادل نظر آنے لگے، جب اس کے گھر میں کوئی میت ہو جائے، جب اس کے گھر میں اس کی میت کو کوئی غسل دینے والا نہ ہو، کوئی کفن دینے والا نہ ہو، کوئی قبر میں اتارنے والا نہ ہو، کوئی قرآن پڑھ کر کے بخشنے والا نہ ہو، اس وقت میں علماء یاد آتے ہیں، اس وقت میں اللہ کی نیک جماعت یاد آتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ خوشحال لوگ بہت تیزی سے اپنے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، نشے کی دنیا میں مدمست مگن ہو جاتے ہیں، جو اور سکتا ان کا، ہاں ان کے دلوں کا ایک دلوں کا اللہ کے نیک بندے قریب کرنے والا کاروبار ہو جاتا ہے۔ خوشحال لوگ سود اور پیاز کے کاروبار پر سب سے پہلے اپنے قدم رکھتا ہے۔ او اللہ کے نیک بندوں، مجھے کہنے دو، جیسے اللہ خوشحالی عطا کرتا ہے بیاہ شادیوں کے اندر کیا حال ہوتا ہے؟ یہ خوشحال لوگ تیرے سے بات کر رہا ہوں، نکاح کو اللہ نے عبادت بنایا تھا، لیکن اسی عبادت میں تیری خوشحالی نظر آتی ہے۔ ہاں، جب ڈی جے نظر آتے ہیں، جب اس پر ناچنے والی کنجریاں نظر آتی ہیں، جب اس پر ناچنے والی ہماری معصوم بچیاں نظر آتی ہیں، جب اس میں آتش بازیاں ہوتی ہیں، ویڈیو گرافی ہوتی ہے، مخلوق مرد اور عورت ہوتی ہیں، مرد اور عورت سے باتیں کرتی ہیں، کوئی پردہ نظر نہیں آتا، کیونکہ پردہ تو اب خوشحال لوگوں کی ذلت بن گیا ہے۔ پردہ تو اب خوشحال لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ خوشحال لوگوں کا کام نہیں ہے۔ ہماری بیویاں ساڑیاں پہنیں گی، ہماری بیویاں بالوں کو کھول کر کے چلیں گی، ہماری بیویاں کئی ہزار کا میک اپ لپیٹ کر کے ہاں ہماری شادیوں کے اندر آئیں گی۔ یہ ہماری شادیوں کا حال ہے، یہ مسلمانوں کی شادیوں کا حال ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، ہم سب سے پہلے جب خوشحالی میں قدم رکھتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اللہ کو بھلا دیتے ہیں، آخرت کو بھلا دیتے ہیں۔ کوئی نظر نہیں آتا، کوئی قبر نظر اور خوف نہیں رہتا، اسی طریقے سے کوئی غریب سسکتا ہوا نظر نہیں آتا، کوئی کمزور روتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ اب تو میں خوشحال ہوں، اب مجھے کیا ضرورت ہے؟ غریب کی جوان بچیاں نظر نہیں آتی، بن بیاہی بچی نظر نہیں آتی، یہاں تک کہ یتیم بچے نظر نہیں آتے، کمزور بچے نظر نہیں آتے۔ یہ مسلمان تیری خوشحالی کا آج کے اعتبار سے وقت ہو گیا ہے، تو آج جیسے ذرا سا خوشحال ہوتا ہے تو فوراً آخرت کو اپنے دل سے بھلا دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نیک
بندے اگر اللہ نے تجھے عطا کیا، میرے اللہ نے تجھے کب خرچ کرنے کے لیے منع کیا؟ لیکن میرے اللہ نے راستوں کو بدلنے کی بات کی ہے، تجھے خرچ کرنے کے لیے منع نہیں، شادی کر خرچ کرنے کے لیے منع نہیں، ولیمہ کر 1 لاکھ کو کھانا کھلا دے، تجھے ہر کھانے پر اللہ ثواب عطا کرے گا، ہر لقمے پر اللہ ثواب عطا کرے گا۔ تجھے خرچ کرنے کے لیے کم منع کیا گیا؟ تو ڈیجی کی جگہ، ہاں تو ڈی جے اور باجوں کی جگہ اپنے امام کو ہدیہ اور تحفہ دے دے، تو ڈھول بجانے والوں کی جگہ اپنے علماء ائمہ کو تحفے دے دے۔ کون منع کرتا ہے؟ تو ناچنے والی کنجریوں پر پیسے لٹانے سے اچھا اپنے محلے کی غریب عورتوں کو خرچہ کر دے، اپنے محلے کی مسکین اور بے ماں باپ کی بچیوں پر خرچ کر دے۔ دیکھ میرا اللہ تیری قبر کو کیسے سکون میں لاتا ہے، دیکھ میرا اللہ تیرے حشر کے میدان کو کیسا عزت والا بناتا ہے۔ میرے اللہ نے کب خرچ کرنے کے لیے منع کیا؟ میرا اللہ تو اپنی عبادت کرنے والے سے زیادہ خرچ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ میرا اللہ تو عبادت کرنے سے زیادہ سخی کو پسند کرتا ہے۔ تجھے کس نے بہکا دیا؟ میرا اللہ خرچ کرنے کو پسند نہیں کرتا، لیکن وہ اللہ کے نیک بندے خرچ اس طریقے سے کر جس طریقے سے میرا اللہ چاہتا ہے۔ ارے تجھے 10 غریب راستوں میں کھڑے ہو کر کے دعائیں دیں، 10 مائیں تیرے لیے پلہ پھیلائیں، 10 غریب بچیاں اپنے آنسوؤں کو پوچھ کر کے تجھے دعائیں دیں، 10 یتیم بچے تجھے سلام کر کے تیری رہنمائی کی اور تیری بھلائی کی دعائیں کریں۔ ایسا خرچ کر کہ ہر انسان کی زبان سے تیرے لیے دعائیں نکلیں۔ اے اللہ کے نیک بندے، کہ میرے آقا سے نہیں سنا کہ میرا اللہ 100 عبادت کرنے والوں کو اتنا پسند نہیں کرتا جتنا ایک خرچ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، جتنا ایک اللہ کی راہ میں لٹانے والے کو پسند کرتا ہے۔ اور خالی کہتے نہیں تھے، خالی فرماتے نہیں تھے، بلکہ میرے آقا نے اپنی زندگی کے ذریعے سے دکھایا بھی ہے، میرے آقا نے اپنے عملوں کے ذریعے سے دکھایا بھی ہے۔ معلوم کر اپنے علماء سے حضرت عائشہ صدیقہ کے وہ جملے کہ جب 5 موقع کہیں سے میرے آقا کی خدمت میں آئے تھے، آپ نے انہیں تکیے کے نیچے رکھ لیا تھا اور آپ پوری رات سو نہ سکے تھے، پوری رات بے چینی کی زندگی گزار رہے تھے اور پوری رات بے چین ہو کر کے بار بار اٹھ کر کے بیٹھ رہے تھے۔ تو حضرت صدیقہ گویا ہوئی تھی، اے اللہ کے نبی، آج تمہیں سکون کیوں نہیں ہے؟ آج تمہاری نیند کہاں چلی گئی ہے؟ تو اس وقت میں میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، اے صدیقہ مجھے نیند کیسے آ سکتی ہے؟ میرے تکیے کے نیچے 5 اوٹیے رکھے ہوئے ہیں، مجھے نیند نہیں آ سکتی جب تک یہ غریبوں کے گھر نہ چلے جائیں، جب تک یہ کمزوروں کے گھر نہ چلے جائیں۔ ارے کہاں تک کس سے سناؤ، کہاں تک کہانیاں بتاؤ؟ ذرا چلیے اللہ کے نبی کی اس محبوب بیوی حضرت صدیقہ کے در وہ مجھے اور آپ کو بتلائیں گی کہ ایک مرتبہ 80,000 درہم کہیں سے میرے اللہ کے نبی کو ہدیے میں ملے تھے، میرے آقا کی خدمت میں لائے گئے تھے، میرے آقا نے چٹائی کو بچھایا تھا اور ان ہدیے کو اس پر ڈال دیا تھا اور اعلان کر دیا تھا، جو بھی ضرورت مند ہو آؤ محمد عربی کے دروازے سے اپنی ضرورت کو پورا کر کے چلے جاؤ۔ کیا ہوا؟ تو اللہ کے نیک بندوں تمام درہم خرچ کر دیے گئے تھے۔ کیا ہوا تھا؟ جب ایک غریب بعد میں ٹہلتا ہوا آ رہا تھا اور آ کر کے کہا تو اللہ کے نبی میں باقی رہ گیا، اللہ کے نبی میری ضرورت زیادہ ہے، میرے گھر کی پریشانیاں زیادہ ہیں۔ تو کیا فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے؟ اے آنے والے مسافر، تجھے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جا کسی بھی دکان سے جا کر کے، کسی بھی بازار سے جا کر کے محمد عربی کا نام لے کر کے تو جتنا چاہے لے لے، جب کہیں سے آئے گا محمد عربی تیرا بھی قرضہ ادا کر دے گا، محمد عربی تیری بھی ضرورت کو پوری کر دے گا۔ یہ ہے میرے آقا کا خرچ کرنا، یہ ہے میرے آقا کی سخاوت۔ لیکن آج اللہ کے نیک بندے کہاں خرچ کر رہا ہے، کس طرح خرچ کر رہا ہے؟ کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے، کہتے ہیں ایمان والوں کے پاس کچھ
نہیں ہے، نانا جھوٹ بولتا ہے، نانا دغا دیتا ہے، آج بھی میرے پاس بہت کچھ ہے لیکن کہاں نظر آتا ہے؟ مجھے کہنے دیجئے مکان کی بناوٹ میں، مجھے کہنے دیجئے مکان کو محلے پر غالب کرنے کے لیے، مجھے اور آپ کو کہنے دیجئے مکان کو رشتہ داروں میں نمائش کرنے کے لیے، آج میرا اور آپ کا پیسہ مکان کی نمائش میں، آج میرا اور آپ کا پیسہ لڑائی اور جھگڑوں میں، آج میرا اور آپ کا پیسہ بیاہ اور شادیوں میں، آج میرا اور آپ کا پیسہ مجھے کہنے دیجئے تھانے اور کچہریوں میں۔ سب سے زیادہ اگر مسلمان کہیں اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے تو ان جگہوں پر خرچ کرتا ہے جہاں پر خرچ کرنے سے وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ کون کہتا ہے مسلمانوں کے پاس نہیں ہے؟ معلوم کر میرے محلے کی چوکیوں والوں سے، کیسے رہتے ہو؟ مزے آ رہے